بچہ رو کے کہتا محبوب کہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. اتنا بچے نے رو کے کہا تھا نا خدا کی قسم. ایک مولانا اس کی کروٹ میں کھڑے تھے جو نبی کی مزار پر سلام کرنے کے لیے آئے تھے. بچے نے رو کے کہا نا مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا بچے کے, کہنے لگے بیٹے کب سے نہیں کھایا؟ اس نے کہا 3 دن ہو گئے. کہنے لگے چل محبوب نے تیرے رزق کا انتظام کر دیا. بچے سے اتنا کہا, ہاتھ پکڑا اور اپنے دسترخوان پہ لا کے رکھا دیا بچے کو. کہنے لگے بیٹے جلدی کھانا کھا لو, تمہارا باپ انتظار کر رہا ہوگا. جلدی کھانا کھا لو, ماں رستہ تک رہی ہوگی, بہنوں کو بھی شوق دیدار ہوگا. بچے نے اتنا سنا, کہنے لگے مولانا باپ ان کے انتظار کرتے ہیں جن کے سر پہ باپ کی شفقت کا سایہ ہوتا ہے. میں تو یتیم ہوں, میرا تو باپ ہی نہیں. اور مائیں ان کی رستہ تکتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے. اور میرے سر پہ تو ممتا کا آنچل بھی نہیں, میری بہن بھی نہیں, بھائی بھی نہیں. اتنا سنا مولانا نے, کہنے لگے بیٹے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, تیرا قبیلہ کیا ہے؟ بچے نے کہا تھا مولانا مجھے مصطفیٰ کی اولاد کہا جاتا ہے, میرا تعلق سید کے گھرانے سے ہے, میں شہزادے مصطفیٰ کہلاتا ہوں. اتنا مولانا نے سنا ہے, قدم پکڑ کے کہنے لگے بیٹے چل 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 ہمارے شہر چل چل, جب تو ہمارے شہر جائے گا لوگ تجھے سر پہ بٹھائیں گے, تیرے قدم بوسی کریں گے, چلنے کے لیے شاندار گاڑیاں ہوگی, رہنے کے لیے عالیشان بنگلہ ملے گا, اچھے اچھے کھانوں کا انتظام ہوگا. بچے کے ہاتھ میں لقمہ ہے, سامنے پلیٹ رکھی ہے. مولانا نے کہا بیٹے ہمارے شہر چلو گے, جیسے اتنا مولانا نے کہا تھا. بچے نے ہاتھ میں لقمہ لے کے کہا تھا مولانا اپنا شہر لے کے جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. بچے نے لقمہ رکھ لیا, ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لائے گنبد خضرا کے قریب. بچے کا اشارے کو صاحب, بچے نے گنبد خضرا کے سامنے مولانا کو کھڑا کر کے کہا تھا مولانا سچ بتائیے کیا آپ کے شہر میں رہنے کے لیے مکان ملے گا؟ کہا تھا ہاں ملے گا. کیا عالیشان گاڑیاں ملیں گی؟ ہاں گاڑیاں بھی ملیں گی. لوگ عزت بھی کریں گے. مولانا کہنے لگے ہاں عزت بھی کریں گے, اچھے کھانے بھی ملیں گے. ہاں بیٹے کھانے بھی ملیں گے. اس کے بعد بچے کی آنکھ میں آنسو آئے, اپنی قیمتوں کو اٹھا کر کے بچے نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولانا سب کچھ ملے گا, مگر بتاؤ تمہارے شہر میں کیا مصطفیٰ کا ملے گا؟ جیسے اتنا بچے نے کہا مولانا کی گردن جھک جاتی ہے. مولانا نے کہا بیٹے سب کچھ ملے گا, گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے کہا مولانا تمہیں پیارا شہر میں آ رہا ہو, مجھے مصطفیٰ کا مدینہ میں آ رہا ہو, اس لیے کہ میں کھانے کے بغیر جی سکتا ہوں, کھانے کے بغیر جی سکتا ہوں, لیکن نبی کے مدینے کے بغیر جی سکتا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جوانوں ہم نے جانا ہی نہیں اس کے مصطفیٰ کیا ہے, ہم نے تو 11ویں کا کھایا کیا دیا ہوا مسلمان, 12ویں کے لنگر لوٹے ہو گئے مسلمان. اور یار تو نے دنیا کو دل دے کے بدنامیاں اٹھائی ہے, کبھی آگاہ کے لال کو دل دے کے اللہ, اور پھر دیر خدا عزتوں کی کیسی معراج ہے. ایک بار اس سے دل لگا کہ تو دیکھو خدا کی قسم اللہ سننے کے فریاد پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. جوانوں وقت ہے, چھوڑ دو دنیا, آ جاؤ محبوب کے قدم میں, آ جاؤ مدینے والے کی چوکھٹ پہ, اور عہد کر لو آقا آج کے بعد جان ہماری ہوگی, اس پہ قبضہ مدینے والے کا ہے. عہد کرو, بدلو اپنے طریقے. یاد رکھنا نعروں سے کام نہیں چلے گا, کردار بدلنا, طریقے بدلنے ہوں گے. اور یار محبت کے بھی کچھ معیار ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں. کسی سے حسن کے بنیاد پر پیار ہوتا ہے, کسی سے طاقت کی بنیاد پر پیار ہوتا ہے, کسی سے اس کے روب و دبدبے کی بنیاد پر پیار ہوتا ہے. وہ ہے کوئی جو کھڑے ہو کے یہ بتا دے کہ میرے محبوب میں کسی ایک حسن کی کمی تھی؟ اللہ نے سارے محبوب کی جھولی میں ڈال کے بھیجے اور فرمایا محبوب
تجھے اپنا محبوب ایسے نہیں بنایا، اتنے کمال تجھے دیے ہیں جتنے سارے کمال سارے نبیوں کو دیے تھے، محبوب تنہا تیری جھولی میں ساری نبیوں کے کمالات دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اور جوانوں کبھی نبی سے بھی دل لگا کے دیکھو، ایک رات اگر کود لیے تو کیا حاصل؟ میں تو صاف کہتا ہوں ہماری قوم ایک رات جلسہ کر کے کہتی ہوگے مسلمان، اور اگلے سال دوسری رات کا انتظار، اور تم دیکھ نہیں رہے کتے نبی کی عظمت سے بھونک رہے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک بدبخت نے نبی کے ابو بکر کے خلاف لڑا ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ جس کا نام وسیم رضوی ہے، نبی کے ابو بکر کے خلاف بولا، نبی کے عمر کے خلاف بولا، اور نبی کے عثمان کے خلاف بولا۔ ہم پہ کوئی فرق پڑا؟ تھوڑی دیر چوراہے پہ کھڑے ہو کے باتیں یار غلط کیا، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قوم ہے، وقت بڑھتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں یہ زکوٰۃ خور ہے، کوئی کہتا ہے یہ چندہ لینے والے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی یاد آتے ہیں جب باپ کا 40واں ہوتا تب یاد آتے ہیں، جب تیجا ہوتا تب یاد آتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا۔ ولیمہ ہو مدرسوں کی دعوت ہو جاتی ہے تو دعوت کر جائیں گے، کھانے کے ٹائم یاد نہیں آئیں گے، دنیا کھا جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو نہیں کھلایا تو کہتے بھول گیا تھا۔ تو یار یہ بھولنے والی قوم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے دنیا میں کسی کی ماں نے اتنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا جو قرآن کی آیت تو کیا ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے۔ بولو ہے کوئی ایسا جو قرآن کا ایک نقطہ ہٹا دے؟ بولو یہ 5 کلو کی کھوپڑی نہیں 2 تولے کی زبان ہلا کے بولو ہٹا سکتا ہے کوئی؟ زور سے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ چلنا چاہیے گریڈی پہ آج صدیق اکبر کے نوکر کھڑے ہوئے۔ کوئی ہٹا سکتا ہے نقطہ؟ زبر زیر ایک رتی بھر تبدیلی کوئی قرآن میں نہیں کر سکتا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر کوئی قرآن کے نسخے دنیا سے ختم کر دے جو آج یہ دفتی کے اندر موجود ہے، جو کاغذوں میں ہمارے بیچ میں ہے، اگر یہ کوئی ختم کر دے دریا میں ڈال دے اور پھر ضرورت پڑے قرآن لکھنے کی، ان کو حقارت سے دیکھنے والوں بتاؤ کس کی چوکھٹ میں؟ انہیں چندہ خور کہنے والوں بتاؤ کس سے پوچھو کہ قرآن کی آیت کون پڑھائے گا، کون سمجھائے گا؟ تو سنو میں تمہیں بتا دوں یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فتنے اٹھے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں قرآن مٹانے کی پوری کوشش کی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہے سارے کہتے ہیں ذرا یہاں پر قرآن مٹانے کی پہلے بھی کوشش کی گئی، انگریزوں نے نسخے اٹھائے دریا کی نظر کیے، نسخے اٹھائے دریا کی نظر کیے، تلاش کر کر کے نسخے قرآن کو اٹھائے، آخرکار ایک انگریز نسخے تلاش کرتے کرتے شہر بریلی پہنچ گئے۔ کہاں پہنچا؟ جانتے ہو نا شہر بریلی کو؟ سبحان اللہ، آپ نے اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ کہاں پہنچے؟ شہر بریلی، زور سے شہر بریلی پہنچا اور جا کے نسخے تلاش کیے۔ حضرت ایک اللہ والے کی خانقاہ میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بابا کوئی قرآن کا نسخہ ہے کیا؟ اللہ والے تھے، اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے، کہنے لگے کیا کرے گا؟ اس نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے ہندوستان سے قرآن ختم کرے گا۔ اللہ کہنا کیا چاہتا؟ کہا جتنے نسخے ملے ہم نے دریا میں ڈال ڈالے، تمہارے پاس کوئی نسخہ ہو تو دو،
ورنہ سزا کے مستحق ہوگے۔ اللہ والے نے اتنا سنا جلال آ گیا، تیور بدل گئے، پریشانی پہ ایک رنگ آتا تھا دوسرا جاتا تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہم نے عہد ملا ہے، قرآن ختم کرے گا جیسی کتنی بات اللہ والے نے سنی۔ ایک 8 سال کا بچہ گزر کے جا رہا تھا، آواز کی بیٹا ذرا سدھارتا ہو، بچہ قریب آیا، کہنے لگا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو بتا کیا قرآن مٹ سکتا ہے؟ بچہ دیکھ کے ہنسنے لگا۔ اس کے بعد اس انگریز نے کہا تھا ہنس کیوں رہا ہے؟ جب مسجد لے جائیں گے تو قرآن کیسے پڑھو گے؟ اللہ والے نے ایک ایک بچے کی طرف راہی کہا بیٹے ذرا قرآن پڑھ کے سنانا شروع کر۔ اس بچے نے کہا کبھی کبھی کم نہیں گیا ہوں، میں قرآن کیسے سناؤں؟ اللہ والے نے ایک ایک سب سے لے کر بیٹھ ڈالی اور کہا تھا آپ پڑھتے سنا۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا ہے، پہلا پارہ مکمل ہوا، دوسرا پارہ مکمل ہوا، تیسرا پارہ مکمل ہوا، چوتھا پارہ مکمل ہوا، بچہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا اب بتا کیا کرے گا؟ یہ مصر سے لے جائے گا، اس قرآن کو کہاں لے کے جائے گا؟ اس نے کہا بابا اگر سنت پڑے گی تو سرسات میں جائیں گے، قرآن مٹاتے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا تو کتنے سر کاٹے گا جدھر ہم نظر ڈالنا جائے گا؟ جوانوں جاگو، اب وقت سونے کا نہیں ہے، ہمیں نبی کے ابو بکر کی عزت سے بھی پہرا دینا ہے، ہمیں نبی کے عمر کی عزت سے بھی پہرا دینا ہے۔ اگر ہم زندہ رہے اور نبی کے ابو بکر اور عثمان کی عزت پہ لوگ بہانے کرتے رہے تو قسم خدا کی قبر میں جا کے نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ نبی کے عثمان، نبی کے عمر، نبی کے ابو بکر کو گالی کر رہے لوگ، اور ایک کتنا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے جسے اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے نبی کے صحابہ کو بھونک رہے ہیں۔ یاد رکھنا ایمان نام ہے اہل بیت اطہار اور نبی کے صحابہ کی سچی محبت کا، اور یہی اہل سنت کا شعار بھی ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ کتا بھونکا، اس کا نام جو بھی ہے، اب ایک بار میں دیا کافی ہے، اور اس نے کہا تھا یہ کہ میں اپنے دور خلافت میں آیتیں بتائیں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ اپنے دور میں دور خلافت میں انہوں نے آیتیں گھٹا بڑھا دی۔ تجھے بتاؤں میرے نبی کا ابو بکر کتنی شان والا ہے۔ تیار ہے؟ اگر تیار ہے تو بول دیں یا رسول اللہ۔ یہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں یہ دعا دیتے ہیں تو کافی ہے۔ ہاں ان کا بیٹھنی بائی سے برکت ہے، بس توجہ چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور نبی کے دروازے پہ دربار میں جب پہنچیں گے دیکھنا بھائی کروٹ میں نبی کا بکر بھی سویا، نبی کا عمر بھی سویا ہے۔ اللہ کرے ہر آنکھ دیکھے وہ منظر جہاں پہ یہ سنہری انجمن سجی ہے۔ برکتوں والی کون ابو بکر؟ یہ کتا بھونک کے کہتا ہے اپنے دور میں انہوں نے اس کے اندر گڑبڑی کی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں ایک جنگ جمی، اس میں کچھ کلمہ پڑھنے والے شہید ہوئے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو جن کا تذکرہ ہے ان کا نام معاویہ بن معاویہ صالحی رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ واپس آ رہے ہیں جنگ سے، سب سے آگے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ توجہ کرنا، راستے میں ایک بچی آئی تھی، معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئی، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی چچا میرے بابا کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتا تھا اس کے والد شہید ہو چکے، لیکن صاحب کبھی کبھی بیٹیوں کے لہجے اتنے درد والے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھوں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ عمر نبی کا عمر ہے جس کی دہشت سے شیطان راستے بدل دے۔ بچی نے کہا کہ حضرت میرے باپ کا کچھ پتا ہے؟ حضرت عمر سچ نہ بتا سکے، مطلب بیٹی کو جواب نہ دے پائے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جو میرے پیچھے آ رہا ہے اس سے پوچھ لیجیے۔ بات سمجھ گئے؟ جو میرے
پیچھے آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ حضرت عمر کے پیچھے آ رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ بچی نے نبی کے عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی چچا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اور پھر عثمان تو نہایت ہی رقیق القلب رحیم الطبع، اللہ اکبر، بڑے کریم الطبع تھے۔ بچی نے اتنا کہا میرے باپ کو دیکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی بھی ہمت جواب دے گئی، کہنے لگے بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ، عثمان غنی کے پیچھے کوئی اور نہیں، صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق آ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت معاویہ بن معاویہ کی شہادت کی خبر نہیں تھی۔ اللہ اکبر، توجہ سے سننا، نبی کا ابو بکر کون ہے؟ جیسے آپ آئے ہیں، بچی نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چچا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے میرے بابا؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے، اتنا جملہ اپنی زبان سے نکلا ہے، بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے، جیسے اتنا آپ کی زبان سے جملہ نکلا ہے پوری خدائی حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے پروردگار اے اسرائیل، جو معاویہ بن معاویہ کی روح لے کر کے آیا ہے، جا کر کے واپس کر دے۔ اسرائیل نے کہا تھا میرے پروردگار تیرا قانون تو یہ ہے جس کی روح نکالی جائے گی سب سے پہلے لوٹائی نہیں جانی ہے، زندگی زمین پہ نہیں کی جائے گی، مگر رب نے فرمایا ہے ہاں اسرائیل میرا قانون ہے، لیکن آج معاویہ کی روح لوٹانی پڑے گی۔ فرشتے نے کہا تھا اے پروردگار اگر روح لوٹا دی گئی تو تیرا قانون بدل جائے گا، تیرا نظام بدل جائے گا۔ آواز آئی تھی اے میرا بندو ہمارا نظام بدل جائے، یہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ نبی کے ابو بکر کی صداقت میں جائے کہ ہم جیسے خدا کی ہم میری اور میری رحمت کو یہ قرار نہیں ہے۔ اے میرا بندو سارا واپس کر کے تاکہ دنیا جان لے جیسے سنگی آتا ہے یہ چوچ نہیں ہوگا بلکہ سچ ہوگا۔ یہ ہے نبی کا ابو بکر، کہتے تو روح لوٹا دی جائے، اور شرم نہیں آتی بھونکتے ہوئے؟ خدا کی قسم آج اتنے عاشق بیٹھے ہیں، اگر ان میں کے 5 بھی ہوں تو اس کتے میں ہمت نہیں جو یہ 5 بھی سامنے آنے والے۔ جوان چھوڑو، 8 سال کے بچے سے بھی پوچھو کہ جس نے قرآن کے خلاف موقع ہے اس کا تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ بچہ 8 سال کا بھی ہوگا نہ کہہ دے گا سامنے لا کے کھڑا کر دو یا تو وسیم رہے گا یا پھر میں زندہ جننے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا ہے۔ نبی کے نام لینے والے زندہ رکھے اور ان کے ابو بکر کو کوئی بھونک دے؟ میرے نبی کو معلوم تھا یہ دور ایسا آئے گا بھونکیں گے لوگ، اس لیے کروٹ میں لٹایا ہے، کروٹ میں لٹایا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے نبی نکلے، ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے میں حضرت عمر کا ہاتھ، اور نکلتے ہوئے فرمایا لوگو جیسے آج میں آ رہا ہوں قیامت کے دن قبر سے اسی طرح دونوں کا ہاتھ پکڑ کے لا۔ یہ بھی نبی کے یار اور صاحب جوانوں تم سے گزارش ہے دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے قرآن کے قاریوں کو صرف زکوٰۃ خور سمجھا، ہم نے قرآن پڑھنے والوں کو صرف چندہ خور سمجھا، ان کی عظمت کو جانا ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ سینے ہیں جن کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ پوچھو علماء سے، عالم ارواح میں یہ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اور جو مدینے پہنچو نا حاجی صاحب جتنے عاشق بیٹھے ہیں سب کا نبی سے سلام کہتے ہیں، ہاں نبی سے سلام کہتے نا، کہنا حضور ایک محفل سجائی تھی منگتے آئے تھے اور سب کی یہی خواہش تھی کاش سرکار مدینہ توجہ ہے نا سب کی؟ یار نبی سے پیار کرو، نبی سے وفا کرو۔ جوانوں توجہ کرو، جوانوں
جو بھی آئے گا یہی آئے گا. اللہ سب کو سلامت رکھے. عظمت ہے. ماشاء اللہ اللہ آپ کے سروں کو سلامت رکھے اور منبر کی طرف توجہ رکھیں. شاعر اسلام جناب عظمت رضا مظفر بھاگلپوری کی آمد ہو رہی ہے. بہت بہت مبارک ہو. گفتگو سماعت فرمائے. ماشاء اللہ. توجہ ہے آپ کی. چلیں مدینے کی طرف. کتنے لوگ تیار ہیں مدینہ جانے کے لیے ذرا بتا دیں سبحان اللہ. دیکھیے آصف بھائی ہر عاشق کو مدینے کے راہ پر اب چلنے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ سلامت رکھے. بھائی عظمت رضا آ گئے انشاءاللہ یہ جائیں گے نہیں. اور تم بھی بیٹھو اور تم یہ ہے کہ لو ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مدینے والے نبی کو منع نہیں لیں گے. ہاں نیندیں ان کی اڑ جاتی ہیں جن کے سجن اٹھ جاتے ہیں اور سکون سے وہ سوتے ہیں جو محمود کے قدموں میں ہوتے ہیں. یہ بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی اٹھک بیٹھک کر دیتا. اللہ خیر فرمائے. یہ کہیں نہ کہیں نہ وہ اپنا اثر یہ کارکنان سے بھی گزارش کرنا مہربانی کرو تھوڑا جلسہ سن لو. خدمت بھی اپنی جگہ ہے لیکن یہ کتوالا تم بھی سنو کارکنان. اور جو بھائی کھڑے رہتے اس وجہ سے کہ جگہ نہ ملی اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرمائے. اور جو بلا وجہ کھڑے ہیں اللہ انہیں جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے جی اللہ سلامت رکھے. چلے مدینہ. جتنے لوگ تیار ہیں کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی بس اللہ سلامت رکھے. ہجرت کے بعد میرے نبی مدینہ شریف تشریف لائے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. لوگ وقتاً فوقتاً اس میں نماز جو ہوتے تھے وہاں پہ پڑھنے جایا کرتے تھے. پہلے بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسجدوں کے آگے خالی جگہیں چھوڑ دی جاتی تھیں. میدان پڑا رہتا تھا پہلے. گاؤں دیہات میں بھی آپ دیکھ دیں گے تو مسجدوں کے آگے خالی جگہ پڑی رہ جاتی ہے. اسی طرح ایک جگہ مسجد نبوی کے آگے ہاں میرے نبی نماز پڑھانے تشریف لاتے تو وہاں پہ صحابہ اکرام کے بچے کھیلتے ہوتے. کون کھیلتے ہوتے تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کے بچے. قربان جاؤ ان کی مہربانی پر. کھیلتے ہوتے حضور آتے بچوں کے پاس ٹھہرتے. کبھی ایسا ہوتا حضور بچوں کی لائن لگاتے. سیکھیں اس سے وہ لوگ جو بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور مسافہ کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. جن کے اپنے سینے کے اندر تکبر کا بت رکھا تھا. ہم مسافہ کریں گے ان لوگوں سے ہمیں غم ہے. سنیں کائنات میں کوئی پیر کتنا بھی بڑا ہو جائے مدینے والے سے بڑا. سارے بولو مدینے والے سے بڑا نہیں ہو سکتا. میرے نبی بچوں کی لائن لگواتے اور آواز دے کے کہتے جو میرے پاس پہلے آئے گا محمد اسے کھجور دے گا. اللہ اکبر. یہ بچوں سے پیار ہے. آج لوگوں نے اسلام کو آتنکوادی کہا. قرآن کی آیتوں کو یہ کہہ کے نکالا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے آتنکواد پھیلتا ہے. اسلام کو سمجھیے صاحب قریب سے سمجھیے. اسلام ہے کیا. بہت توجہ سے فرماتے آؤ جو مجھے پہلے چھوئے گا میں اسے کھجور دوں گا. صحابہ کے بچے دوڑ لگا رہے تھے. کوئی حضور کے قدموں سے لپٹتا, کوئی حضور کے دامن سے لپٹتا, کسی کے سر پہ نبی کا ہاتھ آتا, کسی کے کاندھے پہ نبی کا ہاتھ آتا. اور نبی دعائیں بھی دیتے, کھجوریں بھی آتے تھے. وہ ساری بچوں کے ساتھ نبی کا
کردار مسجد نبوی کے سامنے، اور کبھی کبھی حضور یوں مسجد نبوی کے پاس ایک مقام تھا، ایک نبی کی دشمن کی وہ خاتون، اس کے ٹیک لگا کے یوں نبی کھڑے ہوئے اور بچوں کو آواز دے رہے نا، تو نبی کی آواز اس کی کھڑکی میں گزر کے بڑھیا کے کانوں تک گئی، سوچنے لگی آواز اتنی پیاری ہے تو محبوب کتنا پیارا ہوگا، آواز اتنی پیاری ہے تو پھر محبوب کتنا پیارا، یہ کہنے لگی اگر آواز اتنی پیاری ہے تو محبوب کتنا پیارا ہوگا، آئی چھت پہ چڑھی نا، تو اوپر کھڑکی لگی تھی، 2 منزلہ مکان کی، اس نے دیکھا نا، اسے ایسا لگا کہ میں کھنچنا جاؤں محبوب کی طرف، اس نے غصے میں کھڑکی بند کی، اپنے آپ کو روکنے کے لیے، اس نے کھڑکی بند کی اپنے آپ کو روکنے کے لیے، فوراً جبریل آ گیا، کہتے محبوب رب نے سلام بھیجا اور پیام بھیجا، محبوب اس نے تجھ سے بچنے کے لیے مکان کی کھڑکی بند کی ہے، ہم نے تیری محبت کی اس کے دل میں کھڑکی کھولی ہے، جلنے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آج جلسے میں یہ شعر یاد ہو جانا چاہیے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، بس پھر کیا تھا، گڑیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ہمیشہ چاہیے ان کے در کی کلیز لگ گئی، اور صاحب توجہ کرو، نبی کھڑے تھے، بہت توجہ سے یہ بات سننا، صحابہ کے بچے کھیلتے رہتے تھے، ایک دن نبی کھڑے ٹیک لگا کے، ایک صحابی آئے، حضور میرا بچہ کھیل رہا ہے لے جاؤں، نبی نے فرمایا نا، توجہ ہے، جلسے لا کرنا لیکن ان باتوں پہ بھی عمل کرنا، یہ بہت ہلکی اور بڑی قیمتی بات بتا، حضور بچے کو لے جاؤں، میرے نبی نے فرمایا نہیں، چلے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، نبی وہیں بیٹھے، بچے کھیل رہے، حضور آپ، فرمایا نہیں، تیسری مرتبہ پھر آئے، حضور بچے کو لے جاؤں، میرے نبی نے فرمایا لے جا، انہوں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، نبی کے پاس آئے، کہنے لگے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، بھیجنا تھا پہلے ہی بھیج دیتے، 2 مرتبہ کیوں منع کیا، میرے نبی فرماتے تجھے کیا لگتا ہے میں یہاں پر بلا وجہ بیٹھا ہوا ہوں، تجھے کیا لگتا ہے میں اتنی دیر سے بلا وجہ بیٹھا ہوں، حضور سمجھا نہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ جو بچے کھیل رہے ہیں اس میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، اس میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں جب میں اس کو نام لے کے آواز دیتا ہوں نا تو وہ مسکرانے لگ جاتا ہے، اور محمد اتنی دیر سے یتیم کے لبوں کو مسکراہٹ دیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ ہے، کیا تیری میری بستی میں یتیم نہیں ہے، بیوائیں نہیں ہیں یتیم، لیکن ہم نے نبی کی تعلیم لی کلا لا تکرمون الیتیم، یتیم کے احترام کی بات قرآن میں ہے، اسے روٹی کھلانے کی بات، روٹی تو انسان یا کتے کو بھی کھلا دیتے، بچ جائے تو کوڑے پہ بھی پھینک دیتا ہے، لیکن فرمایا گیا یتیم کا احترام کرو، اس کی عزت سے بچاؤ، اسے عزت دو۔ اب رک کے ایک بات کہہ دوں بھائی آصف رضا صاحب، ہندوستان میں کچھ کارنامے بڑے عجیب ہونے لگے، اجتماعی شادیاں ہونے لگی ہیں، نام چمکانے کے لیے اشتہار لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ان میں غریب بچے اور بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں اس کے اخبار میں فوٹو دیے جاتے ہیں۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کہتا، صرف اتنا سوچو اگر ان یتیم اور غریبوں کی جگہ تم یا تمہاری بیٹیاں ہوتی تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ جو تم آج کسی غریب کی عزت کا تماشا بناتے ہو، سوچو اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ اور ساتھ بھلے بھلے کسی کا نکاح مت کراؤ، کسی بیٹی کا گھر آباد مت کراؤ، مگر خدا کا واسطہ کم سے کم اس کی عزت کو چوراہے پہ نیلام نہ کرو۔
اسے برسر میدان لا کر کے رسوا نہ کرو، ورنہ یاد کرنا اتنی مبارک آبادیاں نہیں آئیں گی جن کی اللہ کی طرف سے تیرے اوپر لعنت برسے۔ کچھ کام کرتے ہم اچھوں کے لیے لیکن برا ہو جاتا ہے۔ مہربانی کرو، لوگوں کی عزت کرو۔ میرے نبی کھڑے رہتے تھے اور بچوں کا بھی عجیب دستور تھا، جب نبی آتے 5 وقت بچے نبی کا دیدار کرتے تھے۔ کتنی وقت؟ سارے بولو، کم سے کم 5 وقت تو دیدار کرتے ہی ہوں گے۔ جب نبی آتے بچے توڑ لگاتے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، میرا مدینے والا ہے۔ تم بھی کہہ دو، میرا، اور زور سے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ اور پھر سرکار دعائیں دیتے، پیار بھی دیتے۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری زندگی اپنے بال نہیں کٹوائے تھے، اور بال ان کے پیروں میں کھچڑا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے تم نے پیر کیوں نہیں، بال کیوں نہیں کٹاتے؟ انہوں نے کہا بچپن میں ان بالوں کو میرے محبوب نے چھو دیا تھا۔ اللہ کہتے تھے محبوب نے ایک بار ان بالوں کو چھو دیا تھا، میں نے نبی کی یاد میں آج تک ان بالوں کو کٹوایا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے عشق تھے ان کے صاحب، ایسے پیار تھے۔ اب دیکھو جو بچے آتے تھے نا، وہ صحابی کے بچے تھے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کے بچے تھے۔ لیکن ایک دن خلاف واقعہ، ان بچوں کے ساتھ ایک یہودی کا بچہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن جب میرے نبی جلوگر ہوئے نا تو سارے بچے دوڑے کہتے جا رہے تھے میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ سارے دوڑے، یہودی کا بچہ ٹھہرا ہو گیا۔ صحابہ کے بچوں نے کہا تھا تو کیوں نہیں دوڑا؟ اس نے کہا یا رسول تمہارے ہیں، محبوب تمہارے ہیں، اگر میں دوڑتا وہ سبتا واپس کر دیا جاتا، شاید مجھے نا امید لوٹا دیا جاتا۔ بچوں نے کہا تھا تو نے ہمارے محبوب کو جانا نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں ذات نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں آنے والے کا دل دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے۔ پھر اب بھی باہر آنے دو، جب آئیں گے تو پھر میں بھی ایسے ہی جی ایسے ہی کروں گا۔ اگلا وقت میرے نبی آئے، بچوں نے دوڑ لگائی ہے، یہودی کا بچہ پھر کھڑا رہتا ہے، ایک نے اشارہ کیا یار آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جیسے صحابہ کے بچے دوڑے کہتے جا رہے تھے میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ یہ بھی دوڑا، اس کی زبان سے نکلا میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جو جاتا نبی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کسی کو دعائیں دیتے، لیکن آج صحابہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کا بیٹا ہے جس کے گھر میں نبی کو مارنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، جس کے گھر کے اندر بیٹھ کے دین کی راہوں کو روکنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آج نبی نے صرف دعائیں نہیں دی ہیں بلکہ جیسے بچہ دوڑا ہے، میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھ لیے ہیں اور چھوٹے ہو کر کے نیچے ہو کر کے یوں بازو پھیلائے ہیں۔ بچہ آیا ہے آکے میرے نبی کے سینے سے لگ جاتا ہے، اب جب نبی کے سینے سے لگا ہے تو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بچہ نبی کے سینے سے آ کے ایسا لگ جاتا ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب ہٹایا گیا ہے بچے چلا تو سکی، میں نے آ نہیں رہا تھا، اب ہٹ نہیں رہا ہے۔ تو بچے نے کہا ہے مجھ سے پوچھتے ہو میں کیوں نہیں ہٹ رہا؟ بچہ بولا سن دیکھی ہے کہ نسلوں نے ہٹا دیکھی ہے، مجھ گیا ہے محمد کی عطا دیکھی۔ اللہ بچے نے کہا مجھ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ تو یار غیر ہو کے لپٹ گئے، ہم اپنے ہو کے کہاں؟ سوچو یہودی کا بچہ نبی کے قدموں سے لپٹا، صاحب پھر نبی کے سینے سے لگنے کی دیر تھی، پھر تو کہانی کچھ اور تھی۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ اب تو رنگ ہی بدل گئے، عشق بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ راتوں کو رویا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، کہتا تھا میرے اللہ اتنی لمبی راتیں کیوں بنائی ہیں، ان راتوں کو چھوٹا کر دے تاکہ محبوب کا جلوہ سویرا ہو سکے۔ ہاں یہ عشق صاحب کا رو کے کہتا تھا یا اللہ راتیں چھوٹی کر دے۔ صبح ہوتی آتا، پھر تو بچے کھیلا کرتے، یہ دیوار سے لگ کے محبوب کی اداؤں کو تکا کرتا۔ نبی نماز پڑھتے، یہ کھیلتا نہیں تھا بچوں کے ساتھ، یہ صرف دیکھا کرتا تھا نبی رکوع کیسے کر رہے، نبی سجدے کیسے کر رہے۔ کبھی من ہوتا نا تو پانی لاتا،
نبی کو وضو کراتا، آقا وضو کرتے مسجد میں چلے جاتے، پھر یہ نبی کی نالین اٹھاتا، اپنے کپڑوں پہ لگاتا، اور اپنے کپڑے اس سے لگانے کے بعد پھر یوں سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب تک نبی نماز پڑھتے یہ نالین سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی آتے یہ نیچے رکھتا، حضور پہنتے دعائیں دیتے چلے جاتے، مگر عشق حد سے بڑھا، اتنا عشق بڑھ گیا کہ بس یہ عشق مصطفیٰ کا بیمار بن بیٹھا۔ اللہ اکبر، ایک دن میرے نبی نماز پڑھانے آئے، بچے کھیل رہے تھے لیکن یہ بچہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، اس بچے کو دیکھا، چلے گئے، نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن آئے، پھر نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن جب نبی آئے، اللہ اکبر، جوانوں اس سے پیار کرو، اس نبی سے دل لگاؤ جس کی یاریاں جھوٹی نہیں ہوتی ہیں، جس کی یاریاں سچی ہوا کرتی ہیں۔ اور یاریاں دنیا کے یار ہیں جو قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں، اور وہ مدینے والے کی یاری ہے جو جنت میں جا کے چھوڑا جاتی ہے۔ یاری سے کرو جوانوں، چھوڑ دو دنیا کی محبت، ایک محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ۔ 3 دن ہو گئے، تیسرے دن میرے نبی آئے، بچہ نظر نہیں آیا۔ میرے حضور فرمانے لگے، بچوں جی آقا آج 3 دن ہو گئے میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یار ہم 10 بار ہیں حضور ہمارے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم حضور کے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی اگر وہ ایک بار کہہ دیں نا یہ میرے ہیں، تو یہاں بھی میرا پار ہے، وہاں بھی میرا پار ہے۔ ان کے کہنے کی دیر ہے، کتنے نصیبوں والا بچہ۔ حضور فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے میرا یار نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اتنی بات آئی نا تو کچھ بچے رونے لگے، رو کے کہنے لگے حضور ہم ابھی اس کے گھر کے پاس سے گزرے، لگتا ہے اس کی ماں روتے روتے مر جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ہوا کیا؟ کہتے حضور اتنا بیمار ہے، آج 3 دن ہو گئے اس نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھی ہے۔ دوسرا بچہ کہنے لگا حضور میں گھر کے پاس سے گزرا، اسے دیکھنے گیا تھا، میں نے اس کی ماں کو رو کے کہتے دیکھا تھا بیٹے ایک بار آنکھیں کھول کے ماں کہہ دے، 3 دن ہو گئے تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ اور صاحب جوانوں مہربانی کرو توجہ کرنا، ماں کا جملہ سنو، اس نے کہا تھا 3 دن ہو گئے تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ ماں کے کام ترس جاتے ہیں لفظ ماں سننے کے لیے، آج جوان ماں کو ماں کہنے تیار نہیں ہے، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوانوں مائیں خدا کی بڑی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کر لو، ان کا احترام کر لو۔ یہ چلے گئے تو ترس جاؤ گے، اگر یہ نہیں ملے تو رویا کرو گے۔ ہاں صاحب لوگ آج ماں باپ کے ڈانٹنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شام ہوتی ہے تو ڈانٹتے ہیں، پوچھتے کہاں گیا تھا، جاتے تو پوچھتے کہاں جا رہا ہے۔ تو یار تجھے یہ ڈانٹ کڑوی لگتی ہے، خدا کی قسم جس دن یہ چلے گئے اور آدھی رات میں تو آئے گا اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تب تجھے پتہ چلے گا اس لہجے میں پیار کتنا تھا، اس سختی میں محبت کتنی تھی، اس ڈانٹ میں مٹھاس کتنی تھی۔ تب تو نظر دوڑائے گا، گھر خالی ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، روئے گا بیٹھ کے رات کو، کاش آج پوچھنے والا باپ ہوتا، ٹوکنے والی ماں ہوتی۔ تو یار مہربانی کر لو، اگر ماں باپ کی تو عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ اگر یہ چلے گئے تو آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے، اگر یہ چلے گئے تو زندگی میں رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا احترام کر لو۔ لفظ بیٹے کے لیے ماں باپ ترس جایا کرتے ہیں، اور یہ کام تمہارے اس دن لفظ بیٹا سننے کے لیے ترسیں گے جس دن ماں نہیں ہوگی، جس دن باپ نہیں ہوگا۔ اس نبی کی تعریف، ایک دن میرے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور یوں گھٹنے پہ ہاتھ باندھے ہیں، اور سرکار کا گھٹنوں پہ رکھا ہے ماتھا، اور سرکار ہچکی بھر کے رو رہے تھے۔ مسجد نبی کی دیوار سے دیکھ لگا کہ میرا نبی ہچکی بھر کے کیا رو رہا، آواز عمر کے کانوں تک گئی ہے۔ ابو بکر نے آواز کو سنا ہے، توڑ کر کے مصطفیٰ کے قریب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو بیٹے جوان ہیں، جوانیاں لوٹا دیں گے، محبوب آنسو نہیں آنے دیں گے۔